بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21 اولم یسیروا فی الارض میں آنے والے تمام متشابہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اولم یسیروا فی الارض قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے، اور اسی طرح افلم یسیروا فی الارض قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض پورے قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے، اور اولم یسیروا فی الارض پورے قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے۔ سب سے پہلا مقام جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 افلم یسیروا فی الارض، یہ واحد مقام ہے جو آیت کے اندر آیا ہے۔ باقی جتنے بھی اولم یسیروا فی الارض ہو یا پھر افلم یسیروا فی الارض ہوں، وہ تمام کے تمام مقام آیات کے آغاز میں آئے ہیں۔ صرف یہ ایک مقام ہے جو آیت کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج آیت نمبر 46 افلم یسیروا فی الارض فا کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الروم آیت نمبر 9 اولم یسیروا فی الارض، سورۃ فاطر آیت نمبر 44 اولم یسیروا فی الارض، سورۃ مؤمن آیت نمبر 21 اولم یسیروا فی الارض، اسی طرح سورۃ مؤمن آیت نمبر 82 افلم یسیروا فی الارض، اور سورۃ محمد آیت نمبر 10 افلم یسیروا فی الارض۔ اب اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فا والے مقام فاصلے کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ واو والے مقام ترتیب کے ساتھ اکٹھے ایک جگہ پر موجود ہیں۔ یعنی کہ فا والے جو 4 ہیں وہ 2 شروع میں ہیں، 2 آخر میں ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ فاصلے میں فا کا حرف استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس حرف کی نسبت سے اس کو یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ جبکہ واو والے 3 مقام جو ہیں وہ لگاتار اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، وہ ہیٹرک ہوتی ہے 3 مقام، سورۃ روم، سورۃ فاطر اور سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 21۔ اگر ہم لفظ صرف یسیرو کی بات کریں تو یسیرو کا لفظ پورے قرآن پاک میں صرف 7 بار استعمال ہوا ہے، اور وہ 7 کے 7 مقام یہی 7 آیات ہیں۔ ان کے علاوہ یسیرو کا لفظ پورے قرآن پاک میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اب اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ ہے فینظروا۔ فینظروا پورے قرآن پاک میں صرف 6 بار لفظ استعمال ہوا ہے۔ فینظروا 6 آیات میں تو موجود ہے، لیکن ایک آیت جو سورۃ حج والی ہے آیت نمبر 46، وہاں پر فتکون لفظ استعمال ہوا ہے۔ فتکون لفظ استعمال ہونے کی وجہ سے وہ ان آیات سے آیت جدا ہو جاتی ہے، اس سے آگے اس آیت کا تعلق ان آیات کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لفظ فینظروا کی بات کریں تو فینظروا کا لفظ پورے قرآن پاک میں صرف 6 بار استعمال ہوا ہے، اور وہ 6 کے 6 مقام یہی آیات ہیں۔ اب ہم اس سے اگلا جو حصہ ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ آگے آتا ہے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ تو کانوا من قبلہم صرف اسی آیت میں استعمال ہوتا ہے کانو کا لفظ۔ باقی جو 5 آیات ہیں، یعنی کہ ایک آیت تو ہماری سورۃ حج والی تو پہلے ہی ہم نے سائڈ پر کر دی تھی کہ اس کا ان آیات کے ساتھ اب تعلق نہیں ہے، باقی جو بچ جاتی ہیں 6 آیات، ان 6 آیات میں سے جو یہ والی آیت ہے سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 21، اس میں کانو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کانو کا لفظ باقی 5 آیات میں استعمال نہیں ہوا۔ وہاں پر فینظروا کے بعد کیا استعمال ہوتا ہے؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ تو کانو کا لفظ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ آیت ان آیات سے منفرد ہو جاتی ہے، باقی 5 آیات جو ہیں وہ ایک طرح سے رہ جاتی ہیں۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ہونے کی وجہ سے ان میں مماثلت قائم رہتی ہے۔ اگر ہم صرف کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کی بات کریں تو یہ پورے قرآن پاک میں 5 آتے ہیں، اور وہ 5 کے 5 مقام آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہم آپ کو بتاتے چلیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، من قبل، قبلہم نہیں قبل، وہ سورۃ روم کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے، وہ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہے۔ اس آیت کا متشابہ ان آیات کے ساتھ لگتا تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانا آپ کو مقصود تھا کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل پورے قرآن پاک میں ایک ہے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم بھی پورے قرآن پاک میں ایک ہے، جبکہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم پورے قرآن پاک میں 5 ہیں۔
اب اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ ہے کانو ہم اشد منہم قوہ۔ تو کانو کے اوپر مد نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آگے حمزہ نہیں آ رہا۔ حمزہ نہ آنے کی وجہ سے یہ حصہ باقی حصوں سے منفرد بن جاتا ہے، جبکہ سورۃ روم کی آیت نمبر 9، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 44 اور سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 82، ان تینوں آیات میں کانو کے اوپر مد منفصل ہو رہی ہے، جبکہ سورۃ مؤمن کے آیت نمبر 21 میں مد منفصل نہیں ہو رہی۔ ایک تو اس آیت کو اور ان آیات کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ روم کے اندر ہے کانو اشد منہم قوہ، اور سورۃ فاطر کے اندر ہے وکانو اشد منہم قوہ، وہاں پر واو کا اضافہ ہے۔ اس واو کو ہم پارے کے پہلے حرف کی نسبت سے یاد رکھیں گے، کیونکہ ومن یقنط پارے کا پہلا حرف واو ہے، لہٰذا وہاں پر واو آ رہا ہے، جبکہ سورۃ روم کے اندر اور سورۃ مؤمن کے اندر واو کا استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ ان پاروں کا جو پہلا حرف ہے وہ واو نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، کانو اشد منہم قوہ سورۃ روم کے اندر، اور اسی طرح وکانو اشد منہم قوہ سورۃ فاطر کے اندر، اور سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 21 کے اندر ہے کانو ہم اشد منہم قوہ، جبکہ سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 82 میں ہے کانو اکثر منہم و اشد قوہ۔ تو باقی جو دو آیات بچتی ہیں سورۃ محمد اور سورۃ یوسف، ان دونوں کا تعلق ان آیات کے ساتھ صرف من قبلہم تک تھا، اس سے آگے ان آیات کا تعلق ان آیات کے ساتھ نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر کانو اشدہ یا کانو اکثرہ جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، لہٰذا یہ صرف ان 4 آیات میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم اب ان 4 آیات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قوتاً و آثاراً فی الارض۔ و آثاراً فی الارض پورے قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے، اور وہ دونوں مقام سورۃ مؤمن میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے وہ آثاراً فی الارض، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 82 میں ہے وہ آثاراً فی الارض، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور سورۃ روم کی آیت نمبر 9 میں ہے وہ آثار الارض، وہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، صرف زبر ہے، تو لہٰذا وہ آثار الارض بھی پورے قرآن پاک میں صرف 1 بار استعمال ہوا ہے، وہ سورۃ روم کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے، اور وہ آثاراً فی الارض کھڑی زبر کے ساتھ پورے قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے، وہ دونوں مقام سورۃ مؤمن کے اندر ہیں۔ تو 4 آیات بچی تھیں، ان میں سے اب 3 آیات کا تعلق آپس میں رہ جاتا ہے۔ سورۃ فاطر والی آیت ان آیات سے مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق ان آیات کے ساتھ صرف وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً تک تھا، اس سے آگے اس آیت میں وَأَثَارُ الْأَرْضِ یا پھر وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، لہٰذا اب 3 آیات بچتی ہیں۔ وہ 3 آیات سورۃ روم اور سورۃ مؤمن کی دونوں آیات ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ پورے قرآن پاک میں 2 ہیں، دونوں سورۃ مؤمن میں ہیں، اور وَآثَارُ الْأَرْضِ پورے قرآن پاک میں 1 ہے، وہ سورۃ روم کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ اس کے بعد فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ویسے تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پورے قرآن پاک میں 3 بار استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض والی آیت کو، تو لہٰذا یہاں پر جو متشابہ لگتا ہے وہ لگتا ہے وآثاراً فی الارض کے بعد فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پڑھنا ہے یا پھر فما اغنا پڑھنا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ہم پہلے پڑھیں گے اور فما اغنا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حروف تہجی کے اوپر اگر ہم غور کریں تو الف کا حرف پہلے آتا ہے اور میم کا حرف بعد میں آتا ہے، تو لہٰذا فا کے بعد الف والا حرف ہم پہلے پڑھیں گے، اس کو پہلے رکھیں گے، حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے اس کو یاد کریں گے، اور میم کا حرف بعد میں استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا فما اغنا کو ہم بعد میں رکھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وما کان لہم من اللہ من واق۔ کانا کے ساتھ پورے قرآن پاک میں صرف یہاں پر استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک اور مقام سورۃ رعد کے آیت نمبر 34 وہاں پر کانا کے بغیر استعمال ہوا ہے، وہاں پر ہے وما لہم من اللہ من واق۔ معزز سامعین، دوران تحقیق ان آیات میں بڑی دلچسپ بات ایک میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ جیسے ہم گنتی کو پیچھے کی طرف گنتے ہیں، مثلاً 7 6 5 4 3، اسی طرح ان آیات میں بھی جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھتے گئے تو ان آیات کے متشابہات الٹی گنتی کی طرح
کم ہوتے چلے گئے۔ جیسے یسیرو فی الارض ان آیات میں 7 بار استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فینظرو، وہ ان آیات میں 6 بار استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ ان آیات میں 5 بار استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کانوا اشد منہم قوہ وکانوا اشد منہم قوہ، کانوا ہم اشد منہم قوہ، کانوا اکثر منہم واشد قوہ، جیسے الفاظ 4 بار استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وآثار الارض اور وآثار فی الارض جیسے الفاظ 3 بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو گنتی کی طرح جیسے جیسے ہم ان آیات کو آگے کی طرف پڑھتے چلے گئے تو ان آیات کے متشابہات میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ اور آخری بات، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا نفس اپنے نو مارے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔